ابھی بھی بھاری بھرکم سپورٹ ہے. سو دس از میں بہت سے صحافیوں سے بات کر رہی تھی, لوکلی ادھر لوگوں سے بات کر رہی تھی, اسینشلی اسلامک ریپبلک کو اوور تھرو کرنا از ناٹ دیئر گول. بہت بڑی خانہ جنگی اور تباہی کرنی پڑے گی. اچھا اب دیکھیں ایک ایسے سیناریو میں جدھر ڈونلڈ ٹرمپ سیویئر کے طور پہ ابھرنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا and I will basically deliver peace and deliver sanity. تو یہ لوکلز آپ بڑا کام کر چکے ہیں, بہت وزٹ کر چکے ہیں, ادھر جانتے بھی ہیں کیا لوکلز جو ہیں وہ ہمیشہ سے یونیفائڈ رہے ہیں اگینسٹ ایکسٹرنل تھریٹس, اینڈ امریکہ سے جو اسپیشلی اینیموسٹی ہے وہ ہمیشہ بڑی پیلپیبل رہی ہے ادھر. صدر ٹرمپ کی یہ انٹرونشنسٹ بیانات اور یہ کالز فار the help is on the way, and I'll ask you کہ help is on the way کا مطلب کیا کیا, کس فارم میں آ سکتی ہے. will this unify the Iranians؟ کیا یہ اکٹھے ہو جائیں گے یا embolden ہوں گے یہ پروٹیسٹ کہ بھئی ہماری پشت پہ کھڑا ہوا ہے امریکہ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. جب میں اسٹوڈنٹ بھی تھا نا امریکہ میں, اور شاہ کا زمانہ تھا, ہم لوگ شاہ کے خلاف جلوس نکالتے تھے. ایرانی وہ نقاب پہنتے تھے, ہم اوپنلی مرگ بر شاہ اور یہ وہ نعرے ہوتے تھے. اس وقت بھی when it came to Iran and Iranian nationalism, ایرانی ریاست کا, they would all unify. چاہے وہ سپورٹر ہوں امام خمینی کے, چاہے وہ رائلسٹ بھی ہوں, چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں, یہ جو کمیونسٹ یا فدائین خلق یا مجاہدین خلق. یہ ایرانین نیشنلزم is a very strong binding force. They are very proud of their culture, civilization, their state. تو اس حوالے سے it will unify the Iranians. کیونکہ 53 میں جو کیا تھا امریکنز نے, ایک جمہوری حکومت ڈاکٹر مصدق کی اوور تھرو کیا سی آئی اے نے through a military coup d'etat. اور وہ coup d'etat was paid for by the CIA. وہ تو کتاب بھی آ گئی ہے, کرمٹ روزولٹ کی کاؤنٹر کو $1 million کا اس کا بجٹ تھا 53 میں. سوچیں اس وقت. سو آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یونیفائی ہوں گے؟ یہ یونیفائی ہوں گے, اور اس وقت وہ تیار بیٹھے ہیں. دیکھیں نا, لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کوشش کی ان کی لیڈرشپ کو مارنے کی. خود اسرائیل نے کہا کہ ہمیں he was not in our sights. سید علی خامنائی صاحب. سو وہ اس بار بھی بہت قیاس آرائیاں ہوئیں کہ وہ بھاگنے کے لیے یا ایک ایگزٹ پلان کا سوچ رہے ہیں, which on ground everybody we reached out to, they said ایسا کچھ نہیں ہے, there is no exit plan. And he has already nominated 3 people کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی شہادت ہوتی ہے تو 3 لوگوں کے نام دے دیے انہوں نے. وہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس سپریم لیڈر ہے, آپ نے میس پروٹیسٹ پہلے بھی دیکھی ہیں, ریولیوشنری گارڈ ہیز ناٹ فالن اینڈ ول ناٹ فال. ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پلرز جو ہیں یہ تگڑے کھڑے ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم ہے. تو اینڈ سسٹم از آلسو. سو ایران جب کہتا ہے یہ انٹرونشنسٹ ریٹرک جو ہے جو امریکہ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے, یہ ایک رجیم چینج کا حصہ ہے, ایک عام ایرانین شہری جو ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو. بالکل, یہ تو بڑے کرسٹل کلیئر, ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ کہ وہ. اور ٹرمپ بھی جو تیاری کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, we'll egg on, ہم یہ کرو, ٹیک اوور the institutions. ایران is no Venezuela. I was just going to say that. Iran is no Venezuela. It is no Venezuela. I was going to say that. Venezuela There's a management change there essentially. Venezuela میں کیا کیا انہوں نے, CIA نے پیسہ لگایا, انہوں نے خرید لیا فوج کے کچھ بندوں کو, اور ان کی جو سیکیورٹی تھی پریزیڈنشل سیکیورٹی ان کو خرید لیا, اور کو ڈٹا کر کے اس کو نکال دیا پریزیڈنٹ کو. سسٹم تو وہی ہے, بالکل وہی رولنگ پارٹی ہے, اسی کو ایسنشلی مینجمنٹ چینج ہو گیا نا اوپر. بڑا صحیح کہا. سو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ود آل اٹس کمپلیکسٹیز ایران از نو وینیزویلا. No. You put it brilliantly, but what does that mean exactly? یہ حقیقت تو یقینی طور پر امریکی انتظامیہ پر بھی مکمل طور پر آؤں گی. سو مگر ایک کریڈیبلٹی بھی تو ہے نا, جب اس دنیا کی واحد سپر پاور چائنا کو بھی آپ چلے لے لیں, but I'm just saying, you know, Trump with all his might and glory, when he says, جب وہ کہتا ہے help is on the way, what does that mean, sir? Is this kinetic options, military action, cyber warfare ہے, cyber capabilities ہیں, covert operation capabilities ہیں امریکہ کی جو ایکسرسائز ہو سکتی ہیں. اب جو سٹیج آ گئی ہے نا, it is going to be drone capabilities ہیں یا more sanctions. Kinetic options, میرا خیال military option. Next 48 hours میں مجھے لگتا ہے کہ there is going to be a big thing happening in Iran. اور کیا ٹارگٹ کریں گے سر؟ وہ اس وقت regime targets ہوں گے. he can target the top leadership. اچھا, سپریم لیڈر رہبر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, اسپیکر آف پارلیمنٹ. He can target the Islamic Revolutionary Guard Corps کا ہائی کمانڈ اینڈ دیئر ہیڈ کوارٹرز, کیونکہ وہ رجیم کا ایک بنیاد ہے یا ملٹری ٹارگٹس اس قسم کا. تو وہ آئی تھنک دے ول گو فار دیٹ کائنڈ آف تھنگ. جہاں تک کوورٹ آپریشن ہے وہ تو شروع ہوا ہے. سائبر وارفیئر کیا کر سکتے ہیں؟ سائبر وارفیئر کیا اسٹار لنک کو لے آئیں, لوگ انٹرنیٹ دیکھ لیں. میں ایکچولی پروٹیسٹ تو ختم ہو گئی ہیں. انٹرسٹنگ دیٹ یو آسک دیٹ, بیکاز میں پڑھ رہی تھی پینٹاگون ذرائع کا یہ کہنا ہے, جو خبر آئی کہ اس بار جو اسٹریٹجی ہے, جو حکمت عملی ہے, وہ خفیہ طریقے سے اس کے اندر بھی شامل ہوں گے, کہ جس کے اندر سائبر کارروائیاں اور ایرانی کمانڈ کے خلاف نفسیاتی حربے شامل ہیں. نفسیاتی حربے, what does that mean exactly? 2 چیزیں ہوں گی نا. جیسے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا کراکس میں,
پورا ایک کمیونیکیشن سسٹم حکومت کا جیم کر دیا. سو دے ول ٹرائی ٹو جیم دس کمیونیکیشن سسٹم آف دا ملٹری, ریولوشنری گارڈز اینڈ گورنمنٹ آف ایران. اور یہ کہیں گے نفسیاتی کیا کہ جی ایران میں تو کو ڈیٹا ہو گیا, آرمی ہیز ٹیکن اوور, the ruling people have run away, جو کہہ رہے ہیں بھاگے ہیں, اور وہ جو 48 hours ہوں گے نا کنفیوژن کے, اس میں وہ کوشش کریں گے کچھ کرنے کی. نفسیاتی یہ ہوگا نا کہ جی بلیک آؤٹ ہو گیا, کمیونیکیشنز آر نو لانگر دیئر, جیمنگ سسٹم تو ہے ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ, انلیس کہ ایرانیئنز ڈو دا کاؤنٹر ہیکنگ, ان کا بھی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے بڑا. اینڈ سو اف دے جیم دیٹ, اس میں وہ دے کین ڈو دس ڈس انفارمیشن, کیونکہ اس وقت ڈس انفارمیشن تو ہو رہی ہے تھرو دا ویسٹرن میڈیا, وہ تو استعمال ہو رہا ہے. دس از اے انسٹرومنٹ ان دیئر ہینڈس. اور بائی دا وے مہر صاحب, آپ کو میں بتاتا چلوں کیونکہ آپ کے ویوز بڑے, یو آر اے پاپولر اینکر, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ کہ 1953 کے کو کے بارے میں نے بڑا اسٹڈی کیا ہے جو CIA نے کیا تھا. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ BBC واز یوزڈ ٹو سینڈ دا کوڈ ورڈز ٹو دا کو پلاٹرز, جو BBC فارسی سروس تھی. Oh wow. تو اس وقت استعمال ہوئی تھی. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی. So today social media انہوں نے کیا تھا کہ آج تہران کا موسم بڑا خوشگوار ہے, کوئی اس قسم کا کوڈ ورڈ تھا جو BBC فارسی سروس نے خبروں میں دیا. دیٹ واز دا کوڈ ورڈ اس زمانے میں, they use that. تو یہ پرانی ان کی 70 سال پہلے بھی یہ کیا. آج بھی you know it is amazing true scale of carnage آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, CNN دکھا رہا ہے, Fox News دکھا رہا ہے. The true scale of carnage غازہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہاں وہ غازہ ادھر آپ کو ایک پروٹیسٹر کی ایگزیکیوشن سے رینی گڈ پر ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ اس لڑکی کو جس کو مارا ہے بندوں نے, 3 shots were fired to a defenseless civilian lady. کہ جی وہ ادھر منافقت اور ہپوکریسی از اگین ایٹ انپریسیڈنٹڈ لیولز, رائٹ. اگر آپ اس کی امریکہ میں جلوس نکل رہے ہیں رینی گڈ کے, وہ ذکر نہیں ہوتا, جو باقی ذکر نہیں ہوتا, لیکن ادھر جو ایران کے حق میں جلوس نکل رہے ہیں, تجارتی ممالک دیگر ایگزیکیوشنز ہوں, آپ نے جواب نہیں دینا. آپ کو ادھر جمہوریت, ہمارے یہاں بھی جمہوریت کی بہت فکر پڑ جاتی ہے, مصر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بھی لمبی لسٹ ہے ویسے لیولز آف ہپوکریسی. اٹس امیزنگ. سو ایون ایران کے حوالے سے, آئی مین اٹس بین پچھلے 48 گھنٹے پیسفل رہے ہیں, پرامن رہے ہیں. ہم لوکل صحافیوں سے بھی بات کر رہے تھے, بٹ رائٹ ناؤ اگر آپ کوریج دیکھیں, اٹ از لائک آل ہیل از لیٹ لوس, اور ادھر ٹرمپ کو اترنا پڑے گا. اور تشدد بھی اس کو شروع ہوا جو فورن ایجنٹس نے فائرنگ کی. ایرانی گورنمنٹ نے نہیں تشدد شروع کیا, دے فائرڈ فرسٹ آن دا ایرانین سیکورٹی فورسز, اس کے بعد پھر وہ یہ سائیکل آف وائلنس. سو صدر ٹرمپ کا ٹریک ریکرڈ دیکھتے ہوئے 6 سال پہلے قاسم سلیمانی ہو یا 6 مہینے پہلے آپ کے ایران کے اندر پھر اٹیکس ہوں, ٹریک ریکرڈ ٹیلز یو کہ اگر یہ ہیلپ از آن دا وے کہہ رہے ہیں اینڈ بگ پرائس ول ہیو ٹو بی پیڈ, دیٹ مینس کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. کہتے ہیں نا پاکستان میں اٹیک ہوگا, ہی ول ڈو سم تھنگ. جو پاور میں آیا نا پاکستان میں, وہ کہتے ہیں بڑا دماغ خراب ہو گیا. یہ بھی اس کا, کیونکہ ہی گاٹ اوے ود وینیزویلا, ہی از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ان دی نیکسٹ 48 آورس. میرے خیال میں something big is going to take place. اور آپ کی نظر میں وہ کنیٹک آپشنز آتا ہے جو دکھے گا, جو ویزیبل ہو, جس میں ایران کو وہ نقصان پہنچا سکے, ایرانی حکومت کو اور ایرانی لیڈرشپ. ان کا یہ کہنا, ویری اسٹرانگ ریئیکشن انہوں نے دیا ہے 26 سالہ جو رائٹر ہے بقول ایران اور بقول امریکہ جو پروٹیسٹر ہے, اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے. اٹس ناٹ گونا ورک آؤٹ گڈ, ویری اسٹرانگ ایکشن, صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے. وہ تو پہلے تیاری کر چکے ہیں نا, پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ ہی از آلریڈی, دیکھیں نا آج الودید ایئر بیس بھی ایویکویٹ ہو گیا جو ٹاپ لیڈرشپ. یا بیکاز ایران بھی اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے, وارننگ دے دی ہے تمام ممالک کو کہ جو ہوسٹ کر رہے ہیں امریکی ملٹری کوئی بھی انسٹالیشن, کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی لیجٹمیٹ ٹارگیٹس. وی ول اٹیک. 4 ممالک ہیں, سعودی عربیہ, قطر, عمان, اور پھر ٹرکی نے کہہ دیا ہے کہ آپ نہ کریں ملٹری آپریشن, ملٹری انٹرونشن ول بی ڈیٹریمنٹل. ہمارا بھی پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ دس از ناٹ دا سولوشن بیکاز اٹ ول ڈیسٹیبلائز دا ہول ریجن. صرف اٹس ناٹ اباؤٹ ایران, کیونکہ وہ چاہتے ہیں فریگمنٹیشن بھی نا. جو نیتن یاہو پلان ہے وہ تو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ کانکر اینڈ رول. ایبسولوٹلی. وہ دیکھیں نا سوڈان, صومالیہ, سیریا, لیبیا, کیا ہے وہ پیٹرن دیکھ لینا. رجیم چینج کا یہی ایگزیکٹلی ہے. تو تقسیم کرنا وہ تو پھر ہمارے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہے. اور یہ آپ کو تقسیم کس صورت میں لسانی بنیاد پر نہیں ٹھیک ہے, بٹ آئی مین کون سے بلاکس نظر آئیں گے آپ کو پوٹینشلی, گاڈ فاربڈ اف دے ڈو پریویل اپنے پلان کے. وہ تو کلیئر ہے نا, 3 ایریاز تو انہوں نے مارک کیے ہوئے نا, کردش ایریاز, پھر وہ ایک صوبہ ہے خوزستان which is Arabic speaking, اینڈ دوسرا بلوچستان. اس کا تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ دا اسرائیلی سو کالڈ تھنک ٹینک MEMRI, MEMRI, Middle East Media Research Institute in Washington, announced in July 2025
that we are having a Balochistan studies project for Iranian Balochistan and Pakistan Balochistan. بالکل. So وہ تو ایک پورا تیار کر رہے ہیں نا ایک in the larger scheme of things, but in the short run اگر if you see things going I don't see the regime change. I think the regime will survive, but میں تو ایران کی بات کروں گی 6 سے 12 مہینے میں اگر 48 گھنٹوں میں اٹیک ہوتا ہے آپ کا رشیا چائنا UAE یہ ممالک سارے کہاں کھڑے ہیں؟ What is their response going to be? Their response will be political and diplomatic. Both. Political and diplomatic, but the lines will be very clearly drawn. پھر ایک نئی کولڈ وار کی ہو جائے گی. چائنا رشیا ول بی مور سالڈ اور امریکہ کے ساتھ پھر تعلقات اور خراب ہوں گے مسلم ممالک کے بھی اور گلوبل ساؤتھ کے بھی. اینڈ نیو لائنز ول بی ڈرون. جو سارا ورلڈ ہے جو اسٹیبلٹی کی طرف کوشش ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. نیو ورلڈ آرڈر. ہاں نیو ورلڈ آرڈر ول بی ڈیوائڈیڈ. اٹ ول بی ٹرمپ ورسز دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور اس کے بعد میں امید رکھتا ہوں اور بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ گرین لینڈ پر حملہ کریں. And I'm going to get to Greenland because sir ادھر سے فرانس اور باقی ممالک بڑے اپسیٹ ہیں. یورپین منافقت بھی ایکسپوز ہونی اور چاہیے. آج اہم ترین ملاقات بھی ہوئی ہے سر مگر اس سے پہلے we have to talk about ایران کی capacity and capabilities because Arakchai foreign minister Iranian is having most important conversations with a lot of counterparts around the world. انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا ہر صورتحال کے لیے ہر سیناریو کے لیے we are prepared. یہی ان کے آرمی کی قیادت نے بھی یہی بات کی ہے. مگر جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری مکمل ریڈینس ہے فار اینی سیناریو واٹ ڈز دیٹ مین؟ بیکاز یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے تمام تر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ہم نے مضبوط اور اسٹرینتھن کر لی ہیں بوتھ کوالٹیٹیولی اینڈ کوانٹیٹیولی. For Iran it's very clear. Revolution is 46 years old. It's do or die moment now. اس میں آپشن ہے ہی نہیں کشتیاں جلا کے انہوں نے کرنا. Because it is not about any nuclear or anything. It is about regime change. پورے انقلاب پر حملہ ہے. It is to unravel the Islamic revolution. ان کے لیے تو do or die battle ہے. They'll go flat out. جس حد تک ممکن ہے وہ جائیں گے. And they will not stop at anything. اس لیے انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ اب امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ کیریئر تو نکل گئے تھے اس علاقے سے لیکن 40,000 ٹروپس ہیں 20 بیسز ہیں تو نو بوٹس آن دا گراؤنڈ. بٹ جو بھی ہوگا میزائل ڈرونز بومبنگ جو بھی کہہ لیں آپ اس قسم کی چیز. اس کی لپیٹ میں تو سر پھر بحرین اور دیگر آپ کی قطر all countries around there too. سب کے بیسز ہے. ٹرکی میں بھی بیس ہے. تو یہ تو ادھر آگ لگ جائے گی سر. ٹوٹلی یہی تو ہے. خطرہ یہ ہے کہ یہ صرف ایران تک نہیں محدود رہے گا. یہ تو آپ ایران از سراؤنڈیڈ بائی پاکستان اینڈ دین افغانستان اینڈ آرمینیا اینڈ آذربائیجان اینڈ ٹرکی اینڈ عراق. آپ دیکھیں نا. So how can better sense prevail sir? Because یہ رپورٹ ہو رہا ہے کل سے انٹرنیشنل جریدوں میں بھی ایکسیوس نے بھی کل رپورٹ شائع کی کہ ایک ملٹری آپشن کے اوپر بالکل تیار ہے صدر ٹرمپ مگر انتظامیہ نے انہیں قائل کیا ہے کہ پہلے ایک بار ڈپلومیسی کو. یہ جے ڈی وینس کا بھی کہہ رہا میرے خیال میں 3 ملک رول ادا کر سکتے ہیں اس کو ڈیفیوز کرنے میں. ایک ٹرمپ کے جو فیورٹ فیلڈ مارشل ہے ٹھیک ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب. جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر بیکاز ہی ہیز credibility in Washington in the White House and also very high credibility in Tehran. تو ایک وہ ہے اور ان کے ساتھ and we can advise them کہ جناب last time بھی بڑی positive advice دی تھی ہم نے we will go between Tehran and Washington. Stop it, this will damage you. یہ آپ کے لیے نقصان ہے. دوسرا ہے MBS Prime Minister of Saudi Arabia محمد بن سلمان. ان کا ایران میں بھی اس وقت اچھا ہے. اچھے تعلقات ہیں اور صدر ٹرمپ سے بھی. تیسرا رجب طیب ایردوان ٹرکی. وہ اسٹرانگ لیڈر ہے نیٹو کا لیڈر ہے دیکھیں نا. اس کے واشنگٹن میں بہت ہے. ہی از اے فیوریٹ آف ٹرمپ بائی دا وے اینڈ ہی از ویری کلوز ٹو دا ایرانیئنز آلسو. ایران کے آج کل بڑے اچھے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ. تو یہ 3 ممالک مسلمان ممالک ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں جن کا واشنگٹن میں بھی انفلوئنس اور انگریس ہے اور جن کا تہران میں بھی ہے.